یہاں کے عالموں، شاعروں، مصنفوں اور فنکاروں نے مسلسل 10 صدیوں تک دنیا کی عقلی زندگی کو سنوارا اور نکھارا ہے۔ یہ فضیلت اسی شہر کے باشندوں کو حاصل ہے کہ انہوں نے یونانی تہذیب کی نشر و اشاعت میں جو سکندریہ کے آباد ہونے سے پہلے معرض وجود میں آ چکی تھی اپنی قوتیں صرف کیں۔ نئے نئے مذاہب فکر قائم کیے، جن میں سے بعض یونانی مذاہب فکر سے رشتہ بے دامن تھے، بعض ان سے بالکل مختلف تھے، اور بعض ان دونوں سے الگ اپنا ایک مستقل وجود رکھتے تھے۔ اور اس میں تعجب کی کوئی بات بھی نہیں جب سکندریہ ہر قوم اور ہر ملت کے علماء اور ماہر فن و ادب کا ملجا و ماوا تھا، اور وہاں عام کتب خانوں، مدرسوں اور علم کے سرچشموں کی اتنی بہتاب تھی جو کہیں اور نظر نہیں آتی۔ سکندریہ کا طبی مدرسہ اتنا عظیم الشان تھا کہ دنیا کا اور کوئی مدرسہ اس کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جو اتباع ان مدرسے سے تعلیم پاتے تھے، ان کی قابلیت مسلم ہوتی تھی اور وہ دنیا جہان میں جہاں کہیں جاتے تھے عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ اسی طرح وہاں فقہ و لحاظ کی تعلیم کا بھی بہت چرچا تھا، اور اس کا اثر ان فلسفانہ مذاہب میں نمایاں تھا جن کے لیے سکندریہ کا مدرسہ مخصوص تھا، اور جو مسیحیت کو جس کی اساس روحانیت پر تھی، یونان کے ان فلسفانہ مذاہب سے ملا دینا چاہتے تھے جن کا مدار محض عقلی منطق پر تھا۔ اس عہد میں فقہ کا یہ چرچا بھی اس مذہبی تنازع کو قوت پہنچانے کا ایک ذریعہ تھا جس نے مصر کو کئی بار اٹھایا بٹھایا اور اسے رومیوں کے مقابلے پہ لا کھڑا کیا۔ یہاں تک کہ عربوں کے مصر فتح کرنے سے ذرا پہلے مصریوں اور رومیوں کا یہ جھگڑا نہایت نازک صورتحال اختیار کر گیا۔ سکندریہ کے مدرسوں میں فلکیات، ریاضیات، تقویم، بلدان اور ہندسہ وغیرہ کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہاں کے علماء نے بہت سی کتابیں لکھیں جن کا اب صرف تاریخوں میں ہی ذکر پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سکندریہ کے ادیب و مصنف شعر و شاعری کے بڑے رسیا تھے، اور یہ مذاق اتنا عام تھا کہ علماء بھی اپنے افکار نظم کر دیا کرتے تھے۔ علوم و ادبیات کی اس مقبولیت کے پیش نظر فنون کی گرم بازاری اور اہل فن کی ذہانت و قابلیت ایک لازمی چیز تھی۔ اس لیے اگر سکندریہ والوں کی شہری زندگی اور جوش عمل میں اس کے آثار جھلکتے ہوں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ فرعونیہ مقدمین کے زمانے سے مصر کے انجینئر بہت مشہور تھے، اس لیے اس مسیح عہد کے فن و تعمیر میں قدیم عبادت گاہوں کے جلال اور یونانی فن تعمیر کے دل فریبی کا امتزاج بالکل فطری تھا۔ اور سچ یہ ہے کہ سکندریہ کی تشکیل و تعمیر ایسے حسین انداز میں کی گئی تھی کہ نگاہیں اس پر رکتی تھیں اور دل اس کی طرف کھنچتے تھے۔ سکندریہ کا نقشہ شطرنج کے بساط کے طرز پہ بنایا گیا تھا۔ 8 سڑکیں مشرق سے مغرب کو جاتی تھیں جنہیں شمال سے جنوب کو آنے والی 8 سڑکیں قطع کرتی تھیں۔ بیچ کی 2 شاہراہیں بڑی کشادہ تھیں جن کے دونوں طرف شہر کی عمارتیں دعوت نظارہ دیتی تھیں۔ شہر کی فصیلیں، قلعے، محل اور کلیسا برق تاب سنگ مرمر کے بنے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کے آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہو جاتی تھی۔ ان میں سے اکثر عمارتوں کے بیرونی حصے پر دن کے وقت مصر کے بنے ہوئے سبز پردے ڈال دیے جاتے تھے۔ یہ ہے اس عہد کے مصری دارالسلطنت کی تصویر، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سکندریہ کے رہنے والے کتنے آسودہ حال تھے اور تہذیب میں ان کا درجہ کتنا بلند تھا۔ علم و ثقافت کا جو وافر سرمایہ اس شہر میں جمع ہو گیا تھا، اس کے اعتبار سے دنیا کے کسی ملک کا کوئی دارالسلطنت ان دنوں کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ وہاں مذہبی فلسفانہ عقائد کا اختلاف لفظی بحث و نزاع کے دائرے میں رہتا تھا، اور ان ادوار سے قطع نظر جن میں اباطرہ نے اپنا مذہب مصریوں پر زبردستی مسلط کرنا چاہا، کبھی شدت و سنگ دلی کی حد تک نہ پہنچا تھا۔ بہت ہوا تو زبانی بحث و تکرار نے مختلف المذاہب افراد کے درمیان ملامت و دشنام کی صورت اختیار کر لی، اور بس ایپیکوری فلسفی لوگوں کو مادی عیش و آرام کی طرف بلاتے اور انہیں زندگی کے لذائذ سے لطف اندوز ہونے کی تلقین کرتے تھے، لیکن اسی لذت پرستی کے باوجود وہ زندگی کو ایک خوشگوار دل لگی اور ایک زہریلی راحت سے زیادہ حیثیت نہ دیتے تھے۔
رواقی ایپیکوریوں کا مذاق اڑاتے تھے اور انسان کو دنیاوی راحتوں سے کنارہ کشی رہنے کی دعوت دیتے تھے کہ وہ عقل کو تباہ اور روح کی پاکیزگی کو غارت کر دیتی ہے، اور مسیح پاک باز دہمن کی پلغت سے بچ کر اپنے آس پاس کے کسی ویرانے میں کنج و عافیت تلاش کرتے تھے، یہاں ان کی روح کو سکون اور ان کے دل کو اطمینان میسر آ سکے۔ لیکن مذہبی جبر استبداد کے دنوں میں معاملہ بالکل الٹ جاتا تھا، چنانچہ اکثر ایسا ہوتا کہ عیش و راحت کا گہوارہ سکندریہ ان شورشوں اور ہنگاموں کا اکھاڑا بن گیا جنہوں نے شہر کی پرسکون فضا کو برہم کر دیا۔ اس میں ہر طرف ایک بے چینی، ایک انارکی پھیلا دی۔ جس وقت ابن عاص رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کو فتح مصر کے آمادہ کرنے کی کوشش کی، مصر اور اس کے دارالسلطنت میں مذہبی مظالم کی بھٹیاں سلک رہی تھیں، جس کا سبب یہ تھا کہ ہرقل نے ایرانیوں پر فتح پانے اور بیت المقدس میں صلیب بلند کرنے کے بعد جب دیکھا کہ مسیحیت کو رنج و ہلاکت کے بھنور سے نکالنے کے لیے تمام مسیح دنیا کی نگاہیں اس پر لگی ہوئی ہیں، تو اسی وقت اس سوچ میں پڑ گیا کہ مسیحیت کے مختلف عقائد کو ایک مذہب میں سمو دیا جائے۔ مسئلے میں اس نے شام اور بزنطیہ کے بطریقوں سے گفتگو کی جو مختلف مسیح فرقوں کی نمائندگی کرتے تھے، اور انہیں خلق دنیا کے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی، جہاں ان سب نے مل کر ایک مسیح مذہب کی ضرورت و اہمیت کو تسلیم کر لیا۔ اب ہرقل نے سکندریہ کی مذہبی پیشوائی کیرس کے سپرد کر دی، جو کوکاف میں فاسیس کا اسقف تھا، اور اس سے کہا کہ اہل مصر کو سرکاری مذہب کا خلقہ بگوش بنائے۔ لیکن ہرقل کی ذہانت اس نقطے کو نہ پا سکی کہ جس مذہب کے ذریعے وہ عیسائیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، مصری کلیسا اسے قبول نہیں کرے گا، اور اس کی نگاہ اس حقیقت تک نہ پہنچ سکی کہ اہل مصر کے انکار و گریز کی صورت میں اگر اس نے سرکاری مذہب کڑوانے والا زبردستی ان کے خلق میں ٹھونسنا چاہا تو ان کے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ بہرحال مصر و شام میں ہرقل نے یہی طرز عمل اختیار کیا، اور یہی اس وقت اس کی سمجھ میں آیا کہ مذہبی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا اور لوگوں کو کسی ایک عقیدے پر متحد کرنا حکومت کے فرائض میں سے ہے۔ اس زمانے میں مصر کے قبطیوں کا سب سے بڑا اسقف بنیامین، بعض مورخین عرب نے اس کا نام ابو میامین لکھا ہے، جس کے لیے عوام کے دلوں میں بڑی محبت و عزت تھی۔ وہ ایک عقل مند انسان تھا، نیکی اور بھلائی کا عاشق، اور کینہ و غرور کے مارے ہوئے پادریوں کا جانی دشمن تھا۔ اس مذہب عیسوی کے حق میں بڑا شدید التعصب تھا، جس پر مصری عوام ایمان رکھتے تھے۔ یہ مذہب یعقوبی فرقے کا مذہب تھا، جو کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں الواحیت و بشریت دونوں جمع ہو گئی تھیں۔ جسمانی صورت اختیار کرتے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبیعتیں دو تھیں، لیکن اس کے بعد ایک ہو گئیں۔ یہ عقیدہ اس ملکانی فرقے کے عقیدے سے مختلف تھا، جس کا کہنا تھا کہ بیٹا ازل میں باپ سے پیدا ہوا تھا، جوہر نور ہونے کے اعتبار سے غیر مخلوق تھا۔ بات کو یہی بیٹا اس انسان سے مل کر جو حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوا ایک ہو گیا، اور اس کا نام مسیح علیہ السلام رکھا گیا۔ موسم گرما میں جب کیرس اہل مصر کو سرکاری مذہب کا پیروکار بنانے کے لیے سکندریہ پہنچا تو بنیامین وہاں سے فرار ہو گیا اور ریگستانوں میں پھیلے ہوئے گرجوں میں پناہ تلاش کرتا ہوا کوس پہنچ گیا۔ وہاں اس نے کوس کے قریب صحرا میں ایک چھوٹا سا گرجا بنا لیا جو چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، اس لیے اس تک پہنچنا بہت دشوار تھا۔ بنیامین کا فرار ایک خطرہ تھا جس نے قبطیوں کو پریشان اور پادریوں کو خوف زدہ کر دیا۔ مذہب کی اس دعوت تبلیغ کو انہوں نے انتہائی کفر پر محمول کیا، اور کیرس کے اس نمائشی طرز عمل کا بھی کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہوا جو اس نے مصر پہنچنے کے بعد شروع میں اختیار کیا تھا، اور جس سے اس کی مراد اہل مصر کو یہ اطمینان دلانا تھا کہ وہ قوت کے بل پر اس مذہب کو مسلط کرنا نہیں چاہتا، بلکہ دلیل و حجت کے ذریعے اس کی اشاعت چاہتا ہے۔ قبطیوں نے عام اس سے کہ وہ یعقوبی ہوں یا ملکانی متفقہ طور پر اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس کی تبلیغ و اشاعت کی ایسی بدعت قرار دیا جو سراسر گمراہی تھی۔ اس بدعت کے خلاف عوام کی نفرت اس وقت اور بڑھ گئی جب
سفرنیوس بیت المقدس سے مصر آیا اور وہاں ملکانیوں کا پیشوا بن بیٹھا۔ اس کے بعد جب کیرس نے سکندریہ میں ایک مذہبی اجتماع منعقد کیا اور ارکان مجلس کو اس نئے مذہب پہ بحث و گفتگو کی دعوت دی، تو سفرنیوس نے کبھی دلیل دے کر کبھی خوشامد کر کے کیرس کو اپنے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، اور کیرس نے یہ دیکھ کر کہ مصری قوم اس کی دعوت سے اسی طرح نفرت و عداوت کرتی رہے گی، فیصلہ کر لیا کہ اپنی بات منوانے کے لیے اب وہ ظلم اور تشدد کی راہ اختیار کرے گا۔ کیرس نے ظلم و تشدد کا سہارا لیا اور پورے 10 برس تک مصر کو جبر و استبداد کی چکی میں پیستا رہا۔ اس کی سزائیں اتنی ہولناک اور وحشانہ تھیں کہ کسی زمانے میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ بنیامین کے بڑے بھائی کو سزا دینے کے لیے یہ بہیمانہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس کے جسم پر جلتی ہوئی مشعلیں رکھ دی گئیں، یہاں تک کہ اس کے دونوں پہلوؤں سے چربی پگھل پگھل کر زمین پر بہنے لگی، اور جب اس کے بعد بھی اس کا ایمان متزلزل نہ ہوا تو اس کی بتیسی اکھڑوا دی گئی۔ اسے ریت کی بوری میں بند کر کے ساحل پر لے جایا گیا۔ وہاں اس سے کہا گیا کہ اگر وہ نیا مذہب قبول کر لے تو ان کی جان بخش دی جائے گی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 3 بار یہ پیشکش کی گئی اور تینوں بار اس نے ٹھکرا دی۔ آخر کار اسے سمندر میں پھینک دیا گیا، جہاں وہ ڈوب کر مر گیا۔ سموئیل پادری کے پاس اس کے ریگستانی گرجا میں ایک خط بھیجا گیا جس میں اسے نیا مذہب قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ خط ایک فوجی افسر لے گیا جس کے ساتھ 100 سپاہی بھی تھے۔ سموئیل نے وہ خط چاک کر دیا اور کہا، ہمارا سردار بنیامین کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ خدا کی لعنت ہو ان کافروں کے اس خط پر جو رومی سلطنت کی طرف سے مسلط کیے گئے ہیں، اور خدا کی لعنت ہو خلقدونی اجتماع اور ان لوگوں پر جنہوں نے اس اجتماع کو تجویزوں سے اتفاق کیا۔ اس جرم پر سموئیل کو اتنا مارا گیا کہ گمان ہو گیا تھا کہ مر گیا، لیکن وہ پھر تندرست ہو کر کیرس کے مخالفت کرنے لگا۔ کیرس نے حکم دیا کہ اس کی مشقیں کس کر اور گلے میں لوہے کا توق ڈال کر اسے ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ سموئیل یہ کہتا ہوا خوشی خوشی ان کے ساتھ ہو لیا، اگر خدا نے چاہا تو مجھے آج شہادت نصیب ہوگی، اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کی راہ میں میرا خون بہایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے بے دھڑک کیرس کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ جب اسے کیرس کے حضور پیش کیا گیا تو کیرس نے فوجیوں کو حکم دے کر اسے پٹوایا، یہاں تک کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ اس کے بعد کیرس نے اس سے کہا، سموئیل، او بدبخت زاہد، تجھے گرجا کا رئیس کس نے بنایا ہے، اور یہ حکم کس نے دیا کہ تو راہبوں کو مجھے بھلا برا کہنے اور میرے مذہب میں کیڑے نکالنے کا سبق سکھائے؟ سموئیل نے جواب دیا، نیکی اللہ اور اس کے ولی بطریق بنیامین کی اطاعت میں ہے، نہ کہ اے ابلیس کی اولاد اور اے بے ایمان دجال تیری اور تیرے شیطانی مذہب کی اطاعت میں۔ کیرس نے حکم دیا کہ سموئیل کے منہ پہ مکے مارے جائیں، اور اس سے کہا، سموئیل، تجھے یہ غلط فہمی ہے کہ تیرا راہب تجھے محترم سمجھیں گے اور تیری پاک دامنی کے گن گائیں گے، اس لیے تجھ میں اتنی جرت پیدا ہوئی ہے، لیکن میں تجھے بتاؤں گا کہ بڑے آدمیوں کو گالیاں دینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت تیرا دل تجھ سے سوال کرے گا کہ تو نے سرزمین مصر کے حاکموں اور مذہبی پیشواؤں کا احترام کیوں نہیں کیا؟ پادری نے جواب دیا، ابلیس بھی پہلے ملائکہ کا سردار تھا، لیکن اس کے تکبر و طغیان نے اسے اللہ کا حکم ماننے سے روک دیا، اور یہی حال تیرا ہے۔ اے خلقدونی مکار، تیرا مذہب مذموم ہے اور تو شیطان اور اس کے لشکر سے بھی زیادہ لعنت کا مستحق ہے۔ کیرس سموئیل کے اس جواب سے بھڑک اٹھا اور اس نے فوج کو اس کے قتل کا اشارہ کیا، لیکن فیوم کے حاکم نے اس کی جان بخشی کرا دی اور اسے سرزمین مصر سے نکال باہر کرنے کا حکم دے دیا۔ بنیامین کے بھائی اور سموئیل کی یہ سزائیں 2 آئینے ہیں جن میں کیرس کی صفاکیوں کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ جو لوگ نیا مذہب قبول کرنے سے انکار کرتے تھے انہیں کوڑے لگوائے جاتے تھے، ہولناک سزائیں دی جاتی تھیں اور قید خانوں کی تاریک قبروں میں پھینک دیا جاتا تھا، جہاں موت ہی آ کر انہیں اس عذاب سے نجات دلاتی تھی۔ یہ اسی ظلم و تشدد کا نتیجہ تھا کہ ہرکل اور کیرس کے طرف سے عوام کے دلوں میں روز بروز نفرت بیٹھتی گئی۔
یہاں تک کہ بہت سے لوگ اپنا ایمان بچا کر بلاد نوبا اور حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ جو لوگ بھاگنے کی سکت نہ رکھتے تھے اور نہ ان میں سختیاں جھیلنے کی ہمت تھی، انہوں نے بادل ناخواستہ اپنا مذہب چھوڑ دیا اور دکھاوے کے لیے سرکاری مذہب میں داخل ہو گئے۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے دولت و منصب کی لالچ میں آ کر نئے مذہب کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا، اس لیے نہیں کہ انہیں اس مذہب سے محبت تھی یا وہ اس پر ایمان رکھتے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ دنیوی راحت و آرائش کا ایک نیا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تاہم اس 10 برس کی مدت میں مصریوں کو جو مصائب و مظالم سہنے پڑے، انہوں نے بازنطیہ، کیسر اور کیرس کے خلاف ان کے دل میں نفرت کا ایسا بیج بو دیا جو ان کی قضائے حیات پر چھا گیا اور خون کے ساتھ ان کی رگوں میں دوڑتا رہا۔ آج کے لیے اتنا